السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه ابو داود في سننه في کتاب الطہارہ۔ معزز سامعین کرام، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کل میں نے بتلایا تھا کہ صرف انہی چیزوں سے وضو ٹوٹے گا جو حدیث سے ثابت ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہو۔ اور اس سلسلے میں کل میں نے بتلایا تھا کہ آدمی کے آگے سے یا پیچھے سے، یعنی پیشاب کرنے کے مقام سے یا ٹوائلٹ کے مقام سے کچھ بھی نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، ہوا کی صورت میں ہو یا کسی بھی چیز کی صورت میں ہو، آگے یا پیچھے سے کچھ بھی نکلے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ہوا خارج ہونے کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ آدمی عموماً نماز میں ہوتا ہے تو شیطان ٹوچے مارتا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہوا چھوٹی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ یقین کرے کہ اس کو ہوا چھوٹا ہے یا نہیں چھوٹا ہے۔ اور یقین کرنے کی شکل کیسی ہوگی؟ یا تو آواز سنائی پڑے گی یا نہیں تو بو معلوم ہوگا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوگا، مثلا آدمی کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے ضرورت پوری کیا، اس کے بعد غسل واجب ہوتا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیسری بات، اگر انسان سو جائے، اس طرح سے سو جائے کہ اس کا احساس اور شعور بالکل ختم ہو جائے، تو اس طرح سے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب فی الوضوء من النوم، حدیث نمبر 203۔ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینان وقاء الصحی فمن نام فلیتوضأ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب اور مفہوم ہماری زبان میں یہ ہے کہ یہ جو دو آنکھیں ہیں یہ سرین کا تسمہ ہے۔ تسمہ سمجھتے ہیں نا، جوتے کا جو لیس ہوتا ہے، لیس، جوتے کا لیس جو ہوتا ہے جب جوتے کے اندر لگا دیا جاتا ہے اور باندھ دیا جاتا ہے تو بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے، جب اس کو کھول دیجئے تو جوتا کھل جاتا ہے۔ اگر پورا تسمہ ہٹا دیجئے بالکل ایسے پھلک جائے گا جوتا۔ بالکل ویسے ہی یہ جو آنکھ ہے وہ سرین کا تسمہ ہے، سرین کا ڈھکن ہے، کہ جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی، آدمی سو جائے گا تو پھر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن نام فلیتوضأ، اگر کوئی آدمی سو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سو جانا یہ وضو کے ٹوٹ جانے کی، سو جانا جو ہے یہ وضو کے ٹوٹ جانے کی علامت ہے۔ اگر آدمی سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ حدیث نمبر 470 پراٹھ 478 نمبر کی روایت ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہم لوگ 3 دنوں تک موزے کو نہ اتاریں، یعنی 3 دنوں تک موزہ پر مسح کرتے رہیں، الا یہ کہ آدمی اگر جنبی ہو جائے گا تو پھر وہ موزہ اتار لے گا۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، البتہ اگر کوئی آدمی ٹوائلٹ کے لیے جائے یا پھر سو جائے تو اب اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس طرح سے ٹوائلٹ کے لیے جانا، پیشاب کرے یا پخانہ کرے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو وضو کرنا ہوگا لیکن اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سو جانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی قطعی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ پیشاب پاخانہ اور سونے سے موزہ نہیں اتارنا ہے، وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسح کر لینا ہے۔ تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ سو جانا یہ وضو ٹوٹنے کا ایک جو ہے سبب ہے۔ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک سو جانا بھی ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھیے ہر ایک سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونا ایسا ہو کہ نیند بالکل گہری آئے اور اتنی گہری نیند ہو کہ انسان کا احساس اور شعور بالکل ختم ہو جائے۔ اگر ہلکی نیند آتی ہے، اگر ہلکی نیند آئے، احساس اور شعور بیدار ہو، تو ایسے میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں دیکھیے حدیث جو ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 200، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز ہی وہ واحد نماز ہے جس کو دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ ابھی فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، ان نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا فرض ہے، اول وقت میں پڑھنا جو ہے افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے آتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کو آئے اور بہت دیر سے آنے کے بعد کیا کہا کہ اگر میری امت کے اوپر شاق نہ گزرے تو عشاء کا یہی وقت میرے لیے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ تو عشاء کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے پڑھتے تھے، اسی لیے صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں کہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء الآخرہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے نیند کا جب غلبہ آتا تھا تو نیند کے غلبے کی وجہ سے اونگنے لگتے تھے، ایسے اونگنے لگتے تھے اور اونگنے کی وجہ سے سر جو ہے وہ جھکنے لگتا تھا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں دیکھیے، حتی تخفق رؤوسهم، یہاں تک کہ سر جو ہے وہ بالکل جھکنے لگتا تھا، نیند کا غلبہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اونگ آتی تھی، صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، اونگنے لگتے تھے ایسے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں عموماً لوگ اونگتے ہیں۔ اور اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں کہ ثم یصلون ولا یتوضؤون، اونگتے رہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو سب بیدار ہو جاتے تھے فوراً اور پھر اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہلکی پھلکی نیند ہو، اونگ ٹائپ کی بھی نیند ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ایسے نیند سے ٹوٹے گا جو بالکل گہری ہو جائے اور جو انسان کے احساس اور شعور کو بالکل ختم کر دے۔ سامعین اکرام، مفتی عام سعودی عرب، سابق مفتی عام سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہی فرمایا ہے کہ ایسی نیند جو گہری ہو، جس سے احساس اور شعور انسان کا ختم ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر نیند ہلکی ہے، احساس اور شعور ختم نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا سیدھا سادہ جو مطلب ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کو اونگ آ رہی ہو، اس سے چاہے اس کا سر اور جسم کتنی زور سے کیوں نہ جھول رہا ہے، اونگ سے نیند نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آدمی بالکل سو جاتا ہے، چاہے وہ بیٹھ کر کے سوئے، چاہے وہ لیٹ کر کے سوئے، چاہے جس طرح سے بھی سوئے، اور سو کر کے بالکل اس کا احساس اور شعور ختم ہو جائے، تو اس میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، اونگ اور نیند میں بہت فرق ہے۔ نیند کس کو کہتے ہیں؟ نیند کہتے ہیں ایسا بوجھل پردہ جو انسان کے دل پر جب آ جاتا ہے تو آ جانے کے بعد اس کے جو ظاہری احساس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم رات میں سوتے ہیں، ہم رات میں کتنی مرتبہ کروٹ بدلتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے، حالانکہ میرا جسم کھیل رہا ہوتا ہے، ہمارا جسم کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں، کبھی ادھر گھومتے ہیں، کبھی ہاتھ ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ہاتھ ادھر چلا جاتا ہے، لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہری جو احساس ہوتا ہے اس کے کٹ جانے کی وجہ سے نیند آتی ہے۔ جب نیند آتی ہے تو دل پر اتنا موٹا اور بوجھل پردہ پڑ جاتا ہے کہ انسان کا جو ظاہری جو احساس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر انسان کو ریا خارج ہوگا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیند آ جائے تو ختم، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اونگ جو ہوتی ہے، اونگ میں بھی پردہ ہی پڑتا ہے دل کے اوپر، لیکن صرف باطنی احساس ختم ہوتا ہے، ظاہری احساس ختم نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل،
آپ کو اگر اونگ آئے گی، کتنا ہی نیند کا غلبہ کیوں نہ ہو، اگر نیند نہیں آیا ہے، اونگ آ رہا ہے، آپ ایسے کیجیے گا، پھر جیسے ہی آپ کا احساس بیدار ہوگا فوراً اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ کیا ہوا؟ باطنی احساس تو ختم ہے لیکن ظاہری احساس ابھی باقی ہے، جس کی وجہ سے اونگ سے نیند نہیں ٹوٹے گا، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، اتنا یاد رکھیے۔ تو اس طرح سے 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلی چیز یہ کہ پیشاب، پخانہ یا پھر ہوا چھوٹنا، آگے اور پیچھے سے کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹے گا۔ دوسرا، جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا، اگر آدمی اتنی گہری نیند میں سو جائے کہ جس سے اس کا احساس بالکل ختم ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔